الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم حسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم. لاسٹ ہمارا جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا باب وضو تھا، فصل وضو تھی، اور باب تھا کہ ایک سا پانی سے یا دو سا پانی سے وضو کا بیان. آج ہم نے اسٹارٹ کرنے باب جو ہے نیا باب اسٹارٹ ہوگا، اور اس میں ہے کہ باب تین بار پانی سے وضو مطلب سوری غسل کرنا. وضو اور غسل میں فرق میں کر نہیں پاتی، مطلب بولنے میں وضو کی بات نہیں کر رہے، ہم غسل کی بات کر رہے ہیں. غسل میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ایک سا صرف وضو کرنا، دو سا سے وضو کرنا. آج ہم نے پڑھنا ہے کہ باب اس بارے میں جو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے. حدیث نمبر 254 254. ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر نے روایت کی ابو اسحاق سے. انہوں نے کہا کہ ہم سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے روایت کی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا. اب یہ جو روایت بیان کی ہے، پہلے اس کے راوی ابو نعیم، انہوں نے کس سے سنی؟ انہوں نے سنی زہیر سے، اور انہوں نے زہیر جو ہیں وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے روایت کی ابو اسحاق سے. اور ابو اسحاق سے کس نے روایت کی تھی؟ جبیر بن مطعم نے. اور پھر حضرت جبیر بن مطعم نے کس سے روایت کی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ڈائریکٹ جو چین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک دیکھیے انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اس وقت جب حدیث بیان مطلب جب انہوں نے حدیث سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ میں 3 دفعہ پانی سے سر دھوتا ہوں، مطلب 3 دفعہ پانی بہاتا ہوں. جب سر پہ ہم پانی بہاتے ہیں تو پورے باڈی پہ آٹومیٹکلی وہ آ جاتا ہے. تو ایک پہلے ہم نے پڑھا کہ 2 سال سے پانی سے غسل ہم کر لیں تو وہ بھی ہمارے لیے غسل ہو جاتا ہے، جائز ہے. اگر ہم 1 سا پانی سے غسل کریں تو وہ بھی جائز ہے. اب دیکھیے کتنی دین میں سہولت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کے مطابق، مختلف حالات کے مطابق عمل کیا، اور اس میں سے ہمارے لیے آسانی ہے کہ جو جس وقت ہمارے لیے جو بہتر ہے ہم اس عمل کے مطابق اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا یا فتنہ نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ کوئی 1 دفعہ نہا رہا ہے تو اسے ہم منع کریں نہ کہ 1 دفعہ پانی اگر وہ جسم پہ بہاتا ہے 3 دفعہ بہاتا ہے تو ہم اس سے منع کریں، یا وہ کم پانی سے بہاتا ہے تو ہم کہیں کہ آپ کا غسل نہیں ہوگا. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے. اگلی حدیث نمبر ہے 255 255. محمد بن بشار نے ہم سے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا. انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا مخول بن راشد کے واسطے سے. اب آگے کیا ہے؟ وہ محمد ابن علی سے اور وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے. اب یہ وہی حدیث ہے، باب جو ہے وہ سیم ہے کہ 3 دفعہ پانی بہانا. اس کے راوی مختلف ہے. حضرت جو ہے امام بخاری جو ہے انہوں نے نا ایک باب کے بارے میں جہاں جہاں سے جو حدیث سنی تھی جس صحابی کی روایت سے انہوں نے اس میں اکٹھی کر دی. تو
تو اس لیے ہمارے لیے اگر ہم ایک حدیث سے سن لیتے ہیں کسی ایک کیا کہتے ہیں مسئلے کے بارے میں، تو ہمیں سمجھے کہ وہ سنت ہمیں مل گئی ہے، ہمیں دلیل مل گئی ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 256۔ اس میں کیا ہے، یہ بھی وہی باب ہے کہ اس باب کے بارے میں جو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہا ہے، یہ اس باب کی تیسری حدیث ہے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن سکین نے بیان کیا اور کہا کہ ہم سے محمد بن یحییٰ بن سام نے روایت کی اور کہا کہ ہم سے ابو جعفر محمد باقر ان کا نام تھا ابو جعفر کا، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر نے بیان کیا، میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے آئے، انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں، تو میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ مطلب دیکھیے، اگر کوئی اپنے بالوں کی وہ توجہ بیان کر رہے ہیں نا، حجت ہے، یہ نہیں میرے بال زیادہ تو میں 3 بار پانی بہا کے میرا غسل نہیں ہو سکتا، تو آگے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے بھی زیادہ تھے۔ اس لیے ہمیں حجت نہیں بتانی، ہم نے سنت پہ عمل کی کوشش کرنی ہے۔ منع بھی نہیں ہے کہ آپ نے نہیں نہانا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایزیلی غسل کر سکتے ہیں 3 دفعہ کے پانی سے، تو آپ وہ 3 دفعہ کا پانی ہی استعمال کرنا چاہیے۔ پڑھ لوں آگے حدیث نمبر 257۔ یہ اگلا باب شروع ہو رہی ہے، میرے خیال میں نیکسٹ اس کی شروع کریں گے، نیکسٹ کل 7 منٹ بھی ہو گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آگے سے کل کنٹینیو کر دیجیے گا۔ جب نیکسٹ شروع ہو جائے گا تو ہم نیکسٹ ویک اور کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم آگے اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں پھر۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 پڑھنی ہے۔ کل جو ہمارا باب شروع ہوا تھا وہ اس حوالے سے کہ مسلمانوں میں جو ہے ایک نیا جذبہ پیدا کیا جائے، ان کے اندر جو ہے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آگے جتنی بھی آیتیں آئیں گی، یہاں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو ایک ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے کہ وہ اپنے جو دنیا کے وقتی منافع ہیں اس کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیں، اور جو ان کا آخرت کا نفع ان کو ہوگا وہ اس کو مقدم رکھیں، اس کو آگے رکھیں، اور پھر دین کے راستے میں جو بھی ان کو قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، وہ جان کی ہو، مال کی ہو، اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ تو کل کی جو آیت تھی اس میں ہم نے اللہ کی راہ میں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال سنی تھی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بیج بونا اور اس سے جو ہے 7 بالیں ہو گئی اور ہر بال سے 100 دانہ، اور فرمایا گیا تھا اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ اسی باب کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو ہے مزید اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، اور پھر اس کے بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منا کوئی احسان، ولا اذن، اور نہ کوئی تکلیف، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب پر ہے، ولا خوف علیہم ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے،
نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کوئی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ تو اب جو ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا مال کسی کو دے دیں اللہ کے راستے میں، کسی پہ کوئی احسان کر دیں، کسی کو آپ نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، کسی کی مدد کر دی، مالی مدد کر دی، تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے پھر احسان نہ جتائے، اور دوسرا یہ کہ ان کو دکھ نہ دے۔ یہ نہیں ہوتا نا کئی دفعہ نکی کر کے تو بندہ احسان جتانے لگتا ہے، جیسے اس نے اس پہ کوئی کرم نوازی کی، حالانکہ کرم نوازی تو آپ پہ اللہ نے کی کہ آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے آپ جو ہے اس کی راہ میں خرچ کریں، اس کے بندوں پہ خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ تو فرمایا جو خرچ کرے اور احسان نہ جتائے، نہ کسی کو دکھ دے کسی طرح کا، تو اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے شخص کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اب یہ کہ کیونکہ اس کو نہ کوئی خوف ہے اپنے مال کے جانے کا، اس کا ایمان اللہ پہ ایسا مضبوط ہے، اس کو معلوم ہے کہ جو ہے یہ جو میرا مال ہے یہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، نہ اس کے جانے کا اس کو کوئی غم ہے، اور نہ اس کو جو ہے کوئی خوف ہے اپنے مال کے جو ہے نقصان کا، کیونکہ اس کو اس سے بہتر مل جانا ہے۔ آیت نمبر 263، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول معروف بات اچھی، و مغفرہ اور درگزر، خیر بہتر، من صدقتی خیرات سے، یتبعها اس کے بعد اذن ایزا دیتا ہے، واللہ غنی حمید غنی حلیم اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، بردباری اس کی صفت ہے۔ تو اب جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ خرچ کریں تو اس میں آپ احسان نہ جتائیں، نہ ہی دکھ دیں۔ اب اس میں بتایا گیا ہے ایک جو میٹھا بول ہے، یعنی جو اچھا بول آپ کسی سے بولیں، اچھے طریقے سے کسی سے بات کریں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کوئی عمل کریں، اور جو ہے کوئی آپ کو بات بری لگے، ناگوار گزرے، تو آپ اس پہ کیا کریں؟ چشم پوشی کریں، یعنی آپ اس بات کو چھپائیں، آپ اس بات پہ پردہ ڈالیں۔ تو یہ اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد دکھ ہو، یعنی کہ کیا ہے آپ نے جو ہے صدقہ کر دیا اور پھر آپ نے اس کو اس کو دکھ دیا، بعد میں اس پہ احسان جتایا، تو اس سے تو بہتر تھا کہ آپ صرف ایک اچھا بول ہی بول دیتے اور کسی کی بات برداشت کر لیتے، تو یہی کافی تھا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس صدقے سے کہ جس کے بعد آپ تکلیف دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی سے اچھا بول لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ اس ایک فقرے میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بردبار ہے اس لیے اسے بھی وہی لوگ پسند ہیں جو چھچورے اور کم ظرف نہ ہوں بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں۔ تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو خود ساری مخلوق کا پیٹ پال لے، سب کو خود دے دے، لیکن اس نے جو ہے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو کہ انہیں رکھنے کے بعد احسان نہ دیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی لوگوں کے عمل کو پسند فرماتا ہے جو کہ اس کے راستے میں دیں تو وہ بلند حوصلہ ہوں۔ جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے، تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بارہا بخشا ہے، وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو۔ بلکہ رویہ تو دیکھیے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو دیں تو آپ اس کے احسان مند رہیں کہ اس نے آپ کا دیا ہوا قبول کر لیا، آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا، نہ کہ آپ دیں کسی کو اور پھر آپ احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس دیکھیے، کیونکہ کوئی غریب ہو یا کوئی جیسا بھی ہو، عزت نفس سب کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کون کتنا بلند ہے، کس کا کتنا بلند مرتبہ ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو غربا ہیں، جو فقراء ہیں، قیامت کے دن وہ حضور جو ہے ان کے قریب ہوں گے، اور سب سے پہلے انہی لوگوں کا حساب ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں جو ہے ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔
تو اس لیے جو ہے بتایا گیا کہ جو کسی کو دے اور پھر اس کے پیچھے احسان رکھتا رہے اس پہ ساری زندگی، تو اللہ جو ہے قیامت کے دن اس سے شخص سے کلام بھی نہیں کرے گا اور اس پہ نظر عنایت بھی نہیں فرمائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ اب اسی سے ہی کنٹینیو ہوتا ہے صدقے خیرات کے جو آداب ہیں انہیں کے حوالے سے آیت نمبر 264۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے خیرات کو، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور ستانا، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، اور ایمان نہیں رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل صفوان، ایسی مثال ہے جیسی چکنا پتھر، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، فاصابہ، پھر اس پر برسے، وابل، تیز بارش، فترکہ، تو اسے چھوڑ دے، صلدا، صاف، لا یقدرون، اور قدرت نہیں رکھتا، علی شیء، کوئی چیز، مما، اس سے جو کسبوا، انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا، القوم الکافرین، کافروں کی قوم کو۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت پر۔ اس کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو، اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا دکھاوا، ریاکاری، یا جیسے ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ کوئی بھی نیکی کی سوشل میڈیا پہ ڈال دی، یا جیسے بڑے سیاستدان کچھ کرتے ہیں تو بڑے میڈیا کو بلا کے اخباروں پہ اور ہر جگہ جو ہے چھپواتے ہیں کہ ہم نے جو ہے فلاں کو فلاں چیز دی ہے۔ تو ایک تو نیت کا بھی اس میں عمل ہے کہ اگر آپ کی نیت جو ہے صاف ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ دوسروں کو اس سے موٹیویشن حاصل، وہ الگ ہے، لیکن اگر آپ کی نیت جو ہے اپنا دکھلاوا کرنا ہے تو پھر اس کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے، وہ ہم ابھی ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے کہ اس کی مثال کیسے ہے۔ تو اب بتایا گیا کہ جو شخص محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت پر، یعنی اس کی ریاکاری اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے، اللہ سے نہ تو اجر کی توقع ہے، نہ اس سے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر عطا کیے جائیں گے۔ تو جو شخص کرتا ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ لوگوں کے نظر میں وہ جو ہے اچھا انسان بنے، اور خلق ہی اس کی یعنی خدا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کرتا ہے، جیسے آج کل ہے نا، جیسے یوٹیوب پہ لوگ کرتے ہیں، یا یہ کہ ٹرینڈ ہے کوئی جس کے تھرو وہ جو ہے لوگوں کو اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں، یہ وہ، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے ہمیں ویوز مل جائیں، لوگ دیکھ لیں، یا یہ کہ ہمیں اچھا سمجھیں، ہماری تعریف کریں۔ تو انہوں نے جو عمل کیا ہے، ان کی واہ واہ اور ان کا احسان ان کو لوگوں سے ہی چاہیے تھا، اور ان کو لوگوں سے مل گیا۔ تو اب یہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں ان کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے، ورنہ ان کو معلوم ہوتا کہ اجر دینے والا اللہ ہے، اور حساب کا ایک روز آنا ہے جس میں جو ہے میرا یہ جو عمل ہے مجھے اس کا ثواب مل جانا ہے۔ تو بظاہری طور پہ اگر وہ مسلمان ہو بھی تو ایک تو اس میں کفار کی مثال آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ کوئی ظاہری طور پہ مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن وہ عمل سارے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی جو ہے یہاں بیان کی جا رہی ہے اگزامپل۔
پھر آگے اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس کی مثال کیسے ہے اس کے خرچ کرنے کی، کہ اس کی ایسے جیسے ایک مٹی کی ایک تہہ جم گئی اور اس کے نیچے ایک چٹان تھی، تو ایک دیکھیے کہ سخت چٹان ہے، اب چٹان کے اوپر مٹی تو اس طرح سے نہیں جو ہے رہ سکتی، لیکن اس کے اوپر مٹی کی ایک تہہ بن گئی ہے، یعنی جو بھی اس کا عمل ہے، اور پھر جب میंہ برسا، بارش ہوئی تو ساری جو ہے بہہ گئی، چٹان کی چٹان ہی رہ گئی۔ تو اس تمثیل میں بارش سے مراد خیرات ہے، چٹان سے مراد اس نیت و جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی، یعنی اندر سے وہ پتھر تھا، اندر سے کوئی عاجزی نہیں تھی اس کے اندر، تو اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے۔ مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ زہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی، نہیں اندر سے وہ کھوکھلا پن ہے۔ نہیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کی نیت اتنی افضل ہے کہ کئی ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح سے کئی ساری حدیثیں ہیں کہ جو ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جو نیت ہے نا وہ عمل سے افضل یعنی درجہ رکھتی ہے۔ آپ کی نیت درست ہوگی تو آپ کا عمل مقبول ہوگا، ورنہ آپ کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ آپ کی ہر معاملے میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ خالص کام میں اللہ کے رضا کے لے کر رہا ہوں۔ تو اگر اس کی نیت درست نہ ہو تو نیچے سے کیا ہوتا ہے، چٹان ہوتی ہے اور اوپر سے مٹی کی تہ ہے۔ تو اس توضیح کے بعد مثال اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بارش کا فطری اقتضا تو یہی ہے کہ اس سے رویدگی اور کھیتی نشوونما پائے گی، لیکن جب رویدگی قبول کرنے والی زمین محض برائے نام اوپر ہی اوپر ہو، اس کے اوپری تہہ کے نیچے نیری چٹان کی ایک پتھر کی ایک چٹان رکھی ہوئی ہو، تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی۔ اس طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کی نشوونما دینے کی قوت رکھتی ہے، مگر اس کے نافع ہونے کے لیے حقیقی نیک نیتی شرط ہے۔ نیک نیت نہ ہو تو اس کا ابر کرم کا فیضان بجز اس کے محض ضیاء مال ہے اور کچھ نہیں۔ تو اب یہ کہ وہ مال اپنا ضائع ہی کر رہا ہے، ایک طرح سے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اب ایک پتھر کے اوپر مٹی کی تہ جم جائے، ہو سکتا ہے بارش کے بعد تھوڑا سا اس پہ سبزہ یا کوئی چیز اگائے، لیکن حقیقتاً اس کے نیچے پتھر ہے، اس پہ آپ کوئی بھی یوزفل چیز نہیں اگے گی، اس پہ کوئی بھی اس کے اندر نہ دل میں عاجزی پیدا ہوگی، نہ اس کا کوئی اس کا ایمان میں فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اندر سے پتھر ہے، اس کی نیت کوئی درست نہیں ہے۔ تو اگر زور کا یعنی میਂہ پڑے گا، اگر بارش زور کی پڑی تو وہ جو مٹی ہے وہ ساری اڑ جائے گی، نیچے پتھر ہی رہ جائے گا۔ تو اب بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ جو ہے کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں کافر لفظ ناشکرے اور منکر نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اگر خدا کی راہ میں کچھ مال دیتا بھی ہے تو اس کے ساتھ اذیت بھی دیتا ہے، وہ دراصل ناشکرا ہے اور اپنے خدا کا احسان فراموش کر دیتا ہے، جبکہ وہ خود ہی خدا کی رضا کا طالب نہیں ہے، تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ وہ اسے خواہ مخواہ اپنی رضا کا رستہ دکھائے۔ تو اب ضروری نہیں ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس سے مراد وہ کافر ہی ہیں، اس میں کیونکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، تو بتایا گیا کہ کافر وہ بھی ہے جو کہ ناشکرا ہے، منکر ہے اللہ کی نعمت کا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک اس کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اب اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی برائیاں کیا کیا ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ دیتا ہے تو وہ زیت دیتا ہے، اس کے بعد بار بار احسان جتاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا وہ ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ تو ان تمام صفات سے بچنا چاہیے، اپنے مال کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے، خالص نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کئی سارے انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشن ہیں جو کہ کوئی عمل کرتی ہیں صدقہ و خیرات کا، چیریٹی کا، تو وہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہیں، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے عمل کو، یا یہ کہ انہوں نے کوئی کیس سکسیسفلی کیا ہے تو اس کی کامیابی کو دیکھ کے ان کو فردر آگے ہیلپ مل سکے، تو اس لیے نیت کا اس میں دخل ہے۔ تو نیت جو ہے آپ کی درست ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نیت درست ہو تب بھی بچا جائے دکھاوا کرنے سے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جو ہے پیچھے موجود ہوتا ہے، اور ہمارے ہو سکتا ہے ہمارے ذہن کے جو ہے بیک اینڈ پہ یہی موجود ہو کہ ہم ظاہری طور پہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوں کہ ہم جو ہے اس سے لوگوں کو جو ہے موٹیویشن دینا چاہتے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ ایک دکھاوے کی نیت موجود ہو۔ اس لیے اپنے دل میں اچھی طرح جھانک لیا کریں کہ میری نیت واقعی کیا صاف ہے یا اندر سے پتھر ہے۔ تو اس لیے اپنی نیت کا درست کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ نیکی جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔
تو آگے جو ہے دوسرے شخص کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. آیت نمبر 265 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. ومثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال جو ينفقون اموالہم خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی وتثبیتاً اور ثبات یقین من انفسہم اپنے دل سے کمثل جنہ جیسے ایک باغ برواۃ بلندی پر اصابہا اس پر پڑی وابل تیز بارش فاتت تو اس نے کر دیا اکلہا پھل ضعفین دگنا فإن لم یصبہا اور اگر نہ پڑی وابل تیز بارش فطل تو پھوار واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دیکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اس زور کی بارش ہو جائے، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھواری ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تو اب دو طرح کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. جگہ جگہ مثالیں نظر آئیں گی، جیسے کہ یہاں بتایا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے اس کی مثال کیا ہے، اور جو دکھاوے کے لیے کرے اس کی کیا ہے. اسی طرح کئی ساری مثالیں اس طرح کی آتی ہیں. جو ہے ایمان والا ہے اس کی مثال کیسی ہے، جو کافر ہے اس کی مثال کیسی ہے. تو کئی ساری جو ہے مثالیں آتی ہیں. اب یہاں دوسری مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یعنی اس کے دل میں محض اپنے رب کو راضی کرنا کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ جائے، جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، قبر میں اس کو آسانیاں ہوں، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کی مخلوق کی تکلیف جو ہے دور کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جو ہے ایک سطح مرتفع، یعنی کہ ایک ایسی زمین ہو، سطح ہو جس پہ جو ہے یعنی زرخیز مٹی ہو، اور اگر جو ہے بارش پڑ جائے تو دیکھیے کہ جہاں زرخیز مٹی ہے بارش پڑے تو کتنا زبردست وہاں پھل اگتا ہے. اور بتایا گیا زور کی بارش نہ بھی ہو، یعنی بارش سے ہم نے مراد لیا تھا صدقہ کرنا، تو وہ جو صدقہ کرتا ہے اگر وہ کرے تو وہ زور کی بارش ہے اس میں کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پھل پہلے سے ڈبل ہو جائے گا. اور اگر زور کی بارش نہ ہو، ہلکی پھلکی پھواری بھی ہو، یعنی تھوڑی سی بھی وہ عمل کرے، زیادہ بڑا صدقہ خیرات نہ بھی کرے، تب بھی وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی وہ پھر بھی اس کا جو پھل ہے نشو نما پائے گا، بڑھے گا. تو دیکھیے کہ صحیح نیت کے ساتھ تھوڑا عمل، جیسے بتایا گیا کہ ہلکی پھواری ہی ہو جائے، یعنی اچھی نیت کے ساتھ تھوڑا عمل کتنا فائدہ دیتا ہے، اور غلط نیت کے ساتھ آپ ڈھیر سارا می بھی برسے تو وہ پتھر کا پتھر ہی رہے گا، اس سے کچھ بھی اگے گا نہیں، کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں حاصل ہوگا. تو اس لیے تھوڑی جو ہے عمل تھوڑا ہی ہو لیکن خالص ہونا چاہیے، آپ کا عمل کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. زور کی بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور ایک ہلکی پھوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیر کی شدت نہ ہو، یعنی یا تو جذبہ خیر کی شدت نہ ہو یا یہ کہ تھوڑا عمل ہو آپ کا لیکن اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مقبول ہے، وہ قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بعد ہمارے اندر عاجزی آئے اور ہم کسی پہ احسان نہ جتائیں، ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مثال دوسرے شخص کسی کرے کہ جس کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے درست جو ہم وضو و غسل کے مسائل پڑھ رہے ہیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔